बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक खबर जी, आज पेशावर में कूचा रसालदार जामा मस्जिद में बहुत बड़ा खुदकुश धमाका किया गया है। ये धमाका की जब हमें खबर मिली और इसकी डिटेल्स मिली तो इस हवाले से चंद गुजारिशात करना जो थी वो नागुज़ीर थी। क्या चाहते क्या हैं दहशतगर्द, पैगाम क्या दे रहे हैं इस धमाके से? जो इंटेलिजेंस वगैरह के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक बहस रहती है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, उस हवाले से कुछ गुजारिशात करनी है और क्या वो मखसूस हालात हैं जिसमें ये बम धमाका हुआ है। सबसे पहले मैं इस धमाके की थोड़ी सी मज़ीद आपको तफसील दे दूँ। जुमे की नमाज जारी थी जब दहशतगर्द ने आकर दो पुलिस वालों को, और पुलिस के मुताबिक ये दो दहशतगर्द थे, उनमें से एक दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर और बम धमाका किया जिसके नतीजे में 30 लोग जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और 50 के गिर्द जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। मैं इसकी जब डिटेल्स देख रहा था तो इससे लगता यूँ है कि जो दहशतगर्द हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, क्योंकि सबसे पहले आते ही उन्होंने पुलिस वालों को टारगेट किया और अपने टारगेट को एलिमिनेट करके वो अंदर दाखिल हुआ। इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए होते हैं। जिस किस्म का खुदकुश धमाका था ये, उससे ये भी पता चलता है कि जो बारूदी मवाद था उसकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जानी नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पहले कहा कि लोग हलाक हुए, हलाक नहीं हुए, लोग शहीद हुए इसके अंदर। ये कुछ वाक़े की तफसील है जी। तो बड़ा ग्रुप है इसके पीछे, ट्रेंड लोग हैं इसके पीछे और ख़ास मकासद हैं इसके पीछे, पैगाम हैं इसके पीछे। बाकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें रिवील होती हैं जी, लेकिन जो मामलात आपको सामने ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे हों उनसे भी कड़ियाँ मिलाई जा सकती हैं। देखिए, इस वक्त 24 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और पाकिस्तान इंटरनेशनली एक ऐसी कंट्री के तौर पर उभर के आ रहा था जो रिलेटिवली पीसफुल है, जहाँ पे अब दहशतगर्दी नहीं होती है, उसकी रोकथाम कर दी गई है, लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं। इसकी मईशत के अंदर फलने फूलने के बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, और ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के जिसके अंदर ये धमाका किया गया है और पैगाम ये देने की कोशिश की गई है, बिल्कुल उल्ट पैगाम देने की कोशिश की गई है कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम ऐसे ही आ गई है यहाँ पे रास्ता भूल के। पाकिस्तान के हालात अभी महफूज नहीं है, ये बहुत ही गैर महफूज मुल्क है। आपको याद होगा जब श्रीलंकन टीम यहाँ पे आई थी तो इससे थोड़ा मुख्तलिफ वाक़या था कि उन्हीं के ऊपर हमला करके ये बात बावर करवाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक महफूज मुल्क नहीं है। तो अभी भी यही बावर करवाने की कोशिश की गई है। जिन हालात की, मैं मखसूस हालात की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पैगामात हैं उसमें सबसे पहले जो पैगाम दिया जाता है वो ये पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर ही महफूज नहीं हैं। एक तो आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान, देखिए जी ज़रा, ये दहशतगर्दी का गढ़ है, यहाँ पे बम धमाके होते हैं, यहाँ पे 30-30 लोगों की जानें एक वाक़े के अंदर चली जाती हैं, इतने लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को ये पैगाम दे दिया कि आप भी अपने मुल्क के अंदर महफूज नहीं हैं। आपकी हुकूमत जो है वो आपके लिए सिक्योरिटी का, आपकी जान की तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त नहीं कर सकती है। ये चंद और भी मैं आपसे गुजारिशात करूंगा, लेकिन ये जिस मामले की मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान के लोगों को जो मैसेज दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन मैसेज है, सबसे ज़्यादा डेविस्टेटिंग मैसेज है, क्योंकि इससे जो लोगों के जहनों के ऊपर ये जो नकूश छोड़ता है वो बहुत गहरे होते हैं। जो लोग शहीद हुए वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं 30, अगर आप लोगों की फैमिलीज को ले लें तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ी एक आफत आ गई है जो कि कभी भी इसका अजाला नहीं हो सकेगा।
اس نے اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں ان کی فیملیز کے اوپر کہ ان کو اب اپنے آپ کو بھی محفوظ نہیں وہ سمجھیں گے. آپ کی لاس آف آئیڈینٹی ہو جاتی ہے, سینس آف سیکیورٹی آپ سے چھین لی جاتی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو سینس آف سیکیورٹی نہیں ملتی, آپ غیر محسوس کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جی جو امیڈیٹلی ان 30 لوگوں کے ساتھ ان کی امیڈیٹ فیملیز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. اب ان کے ریلیٹیوز ہیں جو اس واقعے سے جو ہے اثر لیے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتے, وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ وہ بھی غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے. پاکستان کی قوم, میں پہلے سے کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی ایک بڑے لمبے عرصے سے پاکستان کے اندر ہوتی آئی ہے, اس نے لوگوں کے دلوں پہ, لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں سائیکولوجیکلی, اور انہوں نے وہ زخم ابھی تک ان کے اندر زندہ ہیں. آپ پشاور اے پی ایس کا واقعہ دیکھ لیجئے, ان کی جب اینیورسری آتی ہے, ان کے ماں باپ کا آپ حال دیکھیے, ابھی بھی زاروں کے تار وہ روتے ہیں. تو جو آپ نے دھچکا پہنچایا ہے ان لوگوں کو, وہ بہت بڑا ہے, یہ المیہ بہت بڑا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس بارے میں نہیں سوچا جاتا. کمپنسیشن اناؤنس کر دیں گے کہ جی اتنے لوگوں کے لیے, فیملیز کے لیے جن کے لواحقین ہیں ان کو اتنے پیسے دے دیے, جن کی جانیں گئیں, جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے اتنے پیسے دے دیجیے. لیکن اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ڈیولپڈ ممالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کر رکھی ہے اس امر کے اوپر کہ جو لوگ سروائیو کیے ہیں اس بہت بڑے المیے سے, دہشت گردی کے واقعے سے, ان کو آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, آپ نے ان کو تھراپیز پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے سائیکولوجیکلی ان کو کمفرٹ پرووائڈ کرنی ہے. اور یہ پروفیشنلز کے سارے کام ہیں جو وہ کر پائیں گے, جو اس کے اندر اپنی ایک خاص صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے کام ہیں. حکومت کو ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رابطہ رکھنا ہوتا ہے, اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جب اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آپ کو اس قسم کی کوئی پریکٹس جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تو ایک تو میری گزارش ہوگی اس پروگرام کی وساطت سے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک انگیجمنٹ کی جائے, ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی جائے. آپ مالی امداد تو اس کے اندر تھوڑی بہت کرتے ہی ہیں, لیکن جو لائف لانگ ایک المیہ یا ایک درد یا ایک دکھ یا ایک بوجھ جو انہوں نے ساری عمر ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ تو سائیکولوجیکل امپیکٹ آ گیا جی. اب جو میسج کریٹ کیا جا رہا ہے حکومت کے لیے, ایک تو میسج بڑا کلیئر ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں جس کے اندر عمومی طور پر آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے, فورن پالیسی کا رخ ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر نظر ثانی کیجئے, ورنہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. آپ کی معیشت کے حوالے سے بہت گہرے اس کے اندر میسیجز جب دہشت گرد اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو وہ کیری کرتے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ ملک جو دوسرے ملک ہیں, انویسٹمنٹ آنا آپ کے ملک کے اندر ختم ہو جاتی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا میسج ہے. پھر ایک اور بہت خاص بات جو ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس دہشت گردی کا, اس واقعے کا, آج کے ذرائع ابلاغ کے دور کے اندر جب میس میڈیا کا ایک بہت بڑا بوم ہے پاکستان کے اندر, یہ بہت ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کا ایفیکٹ, اور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اس قسم کے واقعات کے اندر. جب ٹی وی چینلز کے اندر, جب اخبارات کے اندر, جب سوشل میڈیا کے اوپر اس واقعے کی تشہیر ہوتی ہے تو لوگ اس سے جو اثر لیتے ہیں وہ کوئی اچھا اثر نہیں ہے. تو ان دہشت گردوں کو اس سے بھی بہت زیادہ معاونت ملتی ہے. آخری بات جو کرنے والی ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ یہ جی سیکیورٹی کا لیپس ہو گیا.
کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لیکن یہ اتنا مشکل امر ہے، خاص طور پہ جب آپ کی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ ملتی ہوں جن سے ٹریڈیشنلی آپ کا ساتھ نہ ہو، جن کے ساتھ آپ کے روابط نہ ہوں، جو آپ کو پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکیں، ایسے ممالک جن کے اندر ابھی تک امن و امان نہیں آیا ہو، ان کے ساتھ آپ کی سرحدیں ملتی ہیں. تو پاکستان ایک خطے کے حساب سے جیو پولیٹیکلی جو ہے، جیو اسٹریٹجکلی جو ہے، وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ بہت ساری قوتیں جو ہیں ایک ہی وقت کے اندر برسر پیکار ہوتی ہیں اور ایسے عمل کر رہی ہوتی ہیں جن سے ڈی سٹیبلائز کرنا ملک کو جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. آخر میں دعا کی جائے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا سامان پیدا کرے. شہید ہیں وہ لوگ ہمارے اعتقاد کے مطابق، ہمارے فیت کے مطابق، تو ان کی مغفرت تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہی، لیکن ہدایت بھی دے ان لوگوں کو جو اس قسم کے عوامل سے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ چھینتے ہیں، ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر آئے، اور میری دعا ہے کہ سیدھے راستے پہ نہیں بلکہ ان کو نیست و نابود کرے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.